بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر موجود باوقار علماء کرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے علم اور اہل علم کی قدر. محترم دوستوں، علم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کی فضیلت اور اہمیت ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے. یہ ان انعامات میں سے ہے جن کی بنا پر انسان دیگر مخلوقات سے افضل ہے. علم ہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما کر اس کے ذریعے فرشتوں پر ان کی برتری ثابت فرمائی. دین اسلام میں حصول علم کی بہت تاکید کی گئی ہے اور علم و اہل علم کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو علم کے حصول پر ابھارا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں تو بالخصوص اہل علم بہت اعلیٰ مقام کے حامل ہے، حتیٰ کہ انہیں انبیاء کرام کو وارث قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ فرمان نبوی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علم کو فرض قرار دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی دین کا اتنا علم جس سے حلال و حرام کی پہچان ہو جائے، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. بہتر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. عصر حاضر میں ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عصری تعلیم میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ دینی تعلیم میں وقت لگانے کو وقت کی بربادی سمجھنے لگے ہیں. اور اس میں کہیں نہ کہیں والدین کا بھی قصور ہے، کیونکہ گھر ہی پہلا مدرسہ ہوتا ہے. جب بچہ گھر میں دینی علم اور علماء سے نفرت، عصری علم کے لیے جہدوجہد دیکھے گا تو یہی سیکھے گا، اور ان کی تربیت دینی نہ ہو تو یقیناً یہ نیک اولاد نہیں بنیں گے. پھر یہی بچے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑتے ہیں تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اتنے برے کیسے ہو گئے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب ان کی دنیاوی تربیت کا نتیجہ ہے جو وہ بھگت رہے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، عصری تعلیم کی محبت اور دینی تعلیم سے دوری کے سبب ہی آج ہم دنیا میں آگے تو ہیں، لیکن ہمارے پاس علم اور علماء کی قدر و عزت نہیں. آج ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اہل علم حضرات بالخصوص ائمہ مساجد اور علماء کو بالکل حقیر اور گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ ان سے کچھ غلطی ہو اور ہمیں ان پر طنز کرنے کا موقع ملے. اہل علم نیک ہوتے ہیں لیکن وہ بھی انسان ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی فرشتے، اور غلطی کرنا ہر انسان کی فطرت ہے. اللہ نے جہاں بھی اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا وہاں کہا کہ میرے نیک بندوں سے گناہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. آج ہمارے دلوں سے علماء اور امام کی محبت بالکل ختم ہو چکی ہے. اگر دین علم کے حصول کی بات کی جائے تو کچھ ایسی باتیں ہمارے گوش گزار ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی حافظ بنا لیں گے، گھر میں اتنے سارے حفاظ کرام موجود ہیں، کسی کی بھی سفارش سے ہماری بخشش ہو جائے گی. ہمیں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بڑی انجام دے کر خود اس قابل بنے کہ ہم امت کی سفارش کر سکے، اور جن کی سفارش کے بھروسے ہم بیٹھے ہیں ہم ان کی قدر کرنا بھی نہیں جانتے اور اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ کسی کی بھی سفارش سے ہماری بخشش ہو جائے گی. بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کریں گے ہماری قدر کی اتنی لمبی زندگی میں ہماری سفارش کون کرے گا؟ یہاں صرف ہمارا دینی علم ہی کام آئے گا، اور وہ دینی علم جس پر ہم عمل پیرا ہوئے. دینی علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، اور فرض میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہم سب اس سے
واقف ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کو کس حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ دینی علم کی فضیلت بھی ہم پر عیاں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ عصری تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، بلکہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ عصری اور دینی دونوں تعلیم کو حاصل کیا جائے، کیونکہ دونوں کی اہمیت ہے۔ اس دار فانی میں رہنے کے لیے عصری تعلیم ضروری ہے، جبکہ آنے برزخ اور آخرت کے لیے دینی تعلیم کا حصول لازم ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان دینی تعلیم سے اس قدر دور ہے کہ ہمیں حلال و حرام، فرائض و واجبات کا علم تک نہیں۔ اگر ہم دینی علم نہیں حاصل کر رہے تو ہمیں کم از کم اہل علم یعنی علماء اور امام کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہے جو ہمیں اللہ کے ہاں محبوب و مقبول بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر ہم علماء سے محبت کریں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور ہماری آخرت سنور جائے، لیکن اگر ہم علماء سے نفرت کریں گے تو ہم ملعون ہو جائیں گے۔ آج کل اکثریت علماء سے اسی لیے نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ دینی علوم کے حامل ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہو، اور حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان حدیث سے